بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کی 7ویں حکایت پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ درویش کو اپنی عبادت پر گھمنڈ کر کے دوسروں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی عبادت پر فخر کر کے گھمنڈ کر کے دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد دارم کے در ایام طفولیت متعبد بودم، یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسروں کے واقعات بھی مصنف بیان کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کون سی غلطی کی اور میری کیسے اصلاح کی گئی۔ یاد دارم کے در ایام طفولیت متعبد بودم، یاد دارم مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ در ایام طفولیت بچپن کے دنوں میں متعبد بودم میں بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ شب خیز، اور رات کو شب بیداری کرتا تھا، یعنی رات کو جاگتا رہتا تھا۔ وہ مولائے زہد و پرہیز، زہد اور پرہیزگاری کا میں حریص تھا۔ کیا تھا؟ یعنی زہد اور پرہیزگاری کو میں پسند کرتا تھا اور اس کی مجھے حرص رہتی تھی، میں اس کا حریص تھا۔ تا شب در خدمت پدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نشستہ بودم، ایک رات میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ تو شیخ مصنف نے اپنے شیخ والد گرامی کا ذکر فرمایا۔ وہ ہما شب دیدہ برہم نہ بستہ، اور تمام رات پلک بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں لگی، آنکھ بند نہیں کی، تمام رات آنکھ بھی جھپکنے نہیں دی۔ وہ مصحف عزیز در کنار گرفتہ، اور پیارا قرآن پاک میں اپنی بغل میں لیے ہوئے تھا۔ مراد کیا ہے؟ میں اسے پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ تو بغل کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ اپنی بغل میں لے کر بیٹھا ہوا تھا نا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصحف عزیز در کنار گرفتہ، بغل میں مصحف عزیز کو لیے ہوئے تھا۔ و طائفہ گرد ما خفتہ، اور ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے گرد ما ہمارے ارد گرد، خفتہ سوئی ہوئی تھی۔ پدر را گفتم، میں نے اپنے والد گرامی سے کہا، ازیں جماعت یکے سر بر نمی دارد، اس جماعت میں سے کسی ایک نے بھی سر نہیں اٹھایا۔ نمی دارد کا مطلب ہے نہیں رکھتا ہے۔ تو مراد کیا ہے یہاں با محاورہ ترجمہ میں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا سر نہیں اٹھایا۔ کہ دو گانا بو گزارد، کہ 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں یا پڑھ لیتے، کسی نے بھی اس جماعت میں سے سر نہیں اٹھایا کہ یہ اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتے۔ چنا خفت اند، اس طرح سوئے ہوئے ہیں کہ گوئی مردہ اند، کہ تو کہے کہ یہ مردے ہیں، تو کہے یہ مرے پڑے ہیں، یعنی ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ مرے پڑے ہیں۔ گفت اے جانے پدر، تو میرے ابا جی حضور نے مجھے کہا، کیا کہا؟ اگر تو نیز بو خفتی، اگر تو بھی سو جاتا، ازاں بہ، اس سے بہتر ہے کہ در پوستین خلق افتی، کہ مخلوق کی بدگمانی اور غیبت کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تو بھی سو جاتا، تو بھی، وہ نہیں اٹھے، تو نے ان کی غیبت کر کے اپنا عمل ضائع کر دیا، اس سے بہتر تھا ان کی غیبت کرنے سے یہ بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، عبادت نہ کرتا، وہ تیرے لیے بہتر تھا۔ یہ والد گرامی نے نصیحت کی۔ اگر تو نیز بخفتی، اگر تو بھی سویا رہتا، ازاں بہ، اس سے بہتر ہے کہ در پوستین خلق افتی، تو مخلوق کی بدگمانی اور غیبت کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ نہ بیند مدعی جز خیشتن را، کہ دارد پردہ پندار در پیش، نہ بیند نہیں دیکھتا، مدعی دعویٰ کرنے والا، جز میں نہ سوا، خیشتن میں نہ اپنے آپ کے، را میں نہ کسی کو۔ نہ بیند مدعی جز خیشتن را، دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ نہیں دیکھتا اپنے سوا کسی کو۔
کہ دارد پردہ پندار درپیش، کہ اس کی آنکھوں پر تکبر کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پردہ پندار کا معنی تکبر کا، درپیش میں نا اس کے سامنے، مراد کیا اس کی آنکھوں پر، اس کی آنکھوں پر تکبر کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے سوا کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں، اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے۔ گرد چشم خدا بینی بے بخشد، نہ بینی ہیچ کس عاجز تر از خواہش۔ اللہ تبارک و تعالی گرد چشم، اگر تجھے آنکھ اللہ تعالیٰ بے بخشد عطا فرمائے، خدا بینی جو حق پہچاننے والی ہو، حق کو دیکھنے والی ہو، نہ بینی تو نہیں دیکھے گا ہیچ کس کسی ایک کو عاجز تر، سب سے زیادہ عاجز، از میں نہ سے، خواہش میں نہ اپنے آپ سے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سمجھ لیں، گرد چشم خدا بینی بے بخشد، اگر اللہ تعالیٰ تجھے حق بات دیکھنے والی آنکھ عطا فرما دے، نہ بینی ہیچ کس عاجز تر از خواہش، تو کسی کو بھی اپنے سے زیادہ عاجز نہیں دیکھے گا، اپنے سے زیادہ عاجز یعنی تو ہر ایک سے، مقصد اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا، دوسروں کو تو کیا کرے گا، افضل سمجھے گا، جب تجھے اللہ تبارک و تعالی حق پہچاننے والی آنکھ عطا فرما دے۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کی 7ویں حکایت ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔